کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے، سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کر، ایک ہاسپٹل مجھے پی ایم ایل کی لیڈرشپ بتا دے، صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو نہیں ہے. فنش. دوسری بات، ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں، پیپلز بس سروس الحمدللہ، اس کے بعد پنک بس سروسز، پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی، تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی، جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا، اس کو یو اے ای میں، جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے. یو کے گارڈین نے اس کو کور کیا، خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا، اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے ساتھی دوست کراچی کے ہو، آپ جب دیکھتے ہو پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں، تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ای وی بسز، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. ای وی بسز میں ایک اور بات تھوڑی واضح ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک کانسپیریسی چلی. ایک اخبار، ایک بڑے انگریزی اخبار نے، جریدے نے ایک رپورٹ چلائی کہ جی $4.5 ملین کی ایک بس خریدی گئی، $45 لاکھ کی ایک بس خریدی گئی. یہ ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے خبر چھاپی. میں پڑھا، میں نے کہا یار یہ تو $45 لاکھ، یہ تو 1 ارب سے اوپر ہو گیا. اتنے میں تو جہاز آ جائے جس میں ہم نے بسیں لی ہیں یار. پھر آج اس جریدے نے آج اس کو تصحیح کی ہے، اور تصحیح کی ہے کہ جی $4.5 لاکھ میں جو ہے وہ ایک بس خریدی گئی. پہلے بولا $45 لاکھ، اب بولا $4.5 لاکھ میں بس خریدی گئی. اب میں واضح کر دوں، سب دوست میرے بیٹھے میڈیا کے، حکومت سندھ نے ابھی تک ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں سپینڈ کیا ان ای وی بسز کے لیے. سرکار کے خرچ کا 1 روپیہ ابھی تک ان ای وی بسز کے لیے نہیں کیا گیا. ہم نے، ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی، اور ابھی تک یہ ساری بسز جو ای وی بسز چل رہی ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈیمو دیں، ٹرائل کرائیں، اور جو کیونکہ ای وی بسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے پاکستان میں، تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ سے وہ نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور دی تھی کہ ہم اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے $4.5 لاکھ، وہ بھی کیسے؟ وہ بھی قسطوں میں پیسے جائیں گے. 8 سال میں ہم قسطوں میں ان کو پیسے دیں گے. ہم نے کہا رینٹ ٹو اون میں ہم آپ سے فارمولا میں لیں گے کہ رینٹ ٹو اون میں کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے رہیں گے ہر ماہ، اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف 7 سال یا 8 سال، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، کہ اس میں وہ پیسے ہمیں دینے ہوں گے. اور وہ بھی جب ہم نے ڈیل کی تب ڈالر کا ریٹ تھا $180. تو یہ ڈیل اس طرح کی گئی تھی. یہ ڈیل اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح انفارچونیٹلی اس اخبار نے چھاپا، لیکن پھر اخبار نے تو اس کو تصحیح کر دی. تصحیح بھی میں بھی $4.5 لاکھ کا ابھی تک فائنلائز، وہ کوٹیشن وہاں سے آئی ہے، گورنمنٹ نے بھی فائنلائز نہیں کیا. ہم اس کو اور نیگوشیٹ کریں گے. $4.5 لاکھ میں یہ بسز ہم نہیں لیں گے، ہم اور کم پیسوں میں لیں گے اس کو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر میں نے دیکھا لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ جی دیکھیں کیا یہ کرپشن ہوئی ہے، اور اتنے اربوں روپے ملک قرضدار ہے، اور اربوں روپے جو ہے وہ بسوں پہ اڑا دیے گئے. تو اس حساب سے تو 40 ارب روپے کی بسیں ہو گئی. وہ بھائی 40 ارب اس کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بھی نہیں تھا. اور جب میں ایز اے ایکس منسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی حکومت کا اب تک خرچ نہیں ہوا، وہ بسیں کراچی کے لوگ اس میں چل رہے ہیں، صرف اپنا کرایہ جو دے رہے ہیں وہ کرایہ دے رہے ہیں، وہ اس بس کمپنی کو جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے کراچی کے لوگ بس پہ سفر کریں. تو الحمدللہ تو جو لوگ اسکینڈلز بنانے کے شوقین ہیں، جو اس طرح کے پروپیگنڈاز کرنے کے شوقین ہیں، ان کے لیے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی پہلے سب چیزوں کی تصدیق کرنا، پھر آپ کس پہ الزام لگانا ہو لگائیں. اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وداؤٹ پیئنگ ایون اے سنگل پینی آف دا گورنمنٹ آپ جو ہے آپ نے ایک سہولت ایک شروع کی. اور وہ صرف میں بتا رہا ہوں یہ ای وی بسز پہ، باقی بسز ہم نے پروکیور کی. ہم نے کراچی کے لیے کچھ اور بسز بھی پروکیور کی، گرین بسز، وہ اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں. اب اگر سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں وہ بسیں سڑکوں پہ ہوتی.
کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو میری اپیل ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, میری التجا ہوگی کہ برائے مہربانی پورٹ پہ بسیں کھڑی ہیں, تھوڑی سی پھرتی چاہیے, بسیں سڑکوں پہ آ جانے دیں, اس کو لوگوں کو آپ اسے ریلیف دیں گے. اگر لوگ 50 روپے میں 30 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ یہی ریلیف دے سکتا ہے. گورنمنٹ کا یہی ریلیف ہوتا ہے, حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ سبسڈائز, ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی بھی دی ہوئی تھی جو کہ دسمبر میں ختم ہو رہی ہے, تو میں بھی یہ بھی امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سبسڈی کو کنٹینیو کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے. ورنہ اگر وہ سبسڈی آپ نے کنٹینیو نہیں کی تو یہ 50 روپے کا کرایہ بڑھ جائے گا, تو وہ تھوڑا اس کو کم کریں. تو اسی لیے جو بسز, جو گرین بسز جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے منگا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ پورٹ میں موجود ہیں. برائے مہربانی نگراں حکومت سے میری گزارش ہے کہ امیڈیٹلی اس پہ نوٹس لیں اور فوری طور پر ان بسز کو نکال کے سڑکوں پہ لائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. تو میں یہ بات کر رہا تھا. تو الحمدللہ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں. ٹرانسپورٹ کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب آ جائے مین اور پروجیکٹ, تھر کا کوئلہ. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تھر کا کوئلہ نکالا گیا, جس کے پھر پی ایم ایل این والے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے, جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کے کوئلے نکالنے کی بات کی تھی اور ایفرٹ شروع کیے تھے, تو بعد میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو انہوں نے اس کو روکا, ڈسکریج کیا. لیکن کیونکہ اب ہم اتنے آگے جا چکے تھے, پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت میں اتنا آگے جا چکے تھے, پھر پی ایم ایل این اس کو ریورس نہیں کر سکی. تو تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تھر کا نہ صرف کوئلہ نکالا, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ اربوں روپے خرچ ہوئے. لوگ پوچھتے نہیں یار اتنے سارے بجٹ تھے صوبے کے کہاں گئے. آپ جا کے تھر پار کر جا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ بس کسی کمپنی کو بول دیا تم تھر کا کوئلہ نکال لو اور نکل جاتا ہے. جس طرح وہاں پہ پانی پہنچایا گیا, جس طرح وہاں پہ ڈیول کیریج میں سڑکیں بنائی گئی, جو ایک ہسٹوریکل وہاں نیٹ ورک بنایا, اور وہ بجلی صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جانی ہے, نیشنل گرڈ کے بعد ہمیں پھر ملنی ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اس سے حل ہونا تھا. اور وہ تھر کا کوئلہ جو کہ کنٹینیوٹی ہے, یہ کنٹینیوٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جاری رکھے گی. تو آپ کے پاس اتنے کوئلے کے ذخائر ہیں کہ آپ 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اتنے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہے. اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف الزرداری صاحب اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے اس کو جاری رکھا. تو ملک ترقی اس طرح کرتا ہے. ملک ترقی صرف نعروں سے, سیاست سے اور صرف شو بازیوں سے نہیں کرتا. ملک میں آپ نے عملی کام کرنے چاہیے. عملی کام یہ تھا. اور سب سے بڑا عملی کام جو کل ہمارے نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں ان کو میں ایک اور بات کہہ دوں, سب سے بڑا عملی کام, کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے, ایلیٹ کی جماعت نہیں ہے. اس کو غریبوں کے, غربت کے مسائل پتہ ہے, لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتہ ہے. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کچھ سرکلز میں, کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہیں, سوچ بھی ان کی وہ ہے. ابھی جو سیلاب آئے, اس سیلاب میں 21 لاکھ گھر سندھ میں گرے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا, سیلاب بلوچستان میں بھی آیا, خیبر پختونخوا میں بھی آیا. کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کہا کہ نہیں, ہم ان 21 لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے. اور بنانا شروع کر دیے. کہا نہیں, صرف کر دیے. لوگ کافی جگہوں پہ لوگ رہنا بھی شروع ہو جا رہے. پروسیس چلے گا, یہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ بتائیں, اور یہ منصوبہ کیا ہے. آپ ابھی گوگل کر لیں, سارے دوست بیٹھے جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر لیں. پوری دنیا میں کسی ملک نے, کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فار پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس سے پہلے 8 لاکھ گھر شاید نیپال میں کوئی کٹاسٹرافی ہوئی تھی, وہاں بنے تھے 8 لاکھ گھر. ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے, خواتین کو دیا جا رہا ہے. اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا, وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ, سرکاری زمینوں پہ, جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمینوں وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے, ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو. مجھے بتائیں 21 لاکھ خواتین
یہ 21 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ 21 لاکھ خاندان کو کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹیپلائی کر لیں آپ 21 لاکھ خاندانوں کو, تو یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی, شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 21 لاکھ خواتین کو اونرشپ, جو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا, آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے, عمل کر رہی ہے, عمل ہے یہ. اس سے پہلے اگر کسان خواتین کو 25-25 ایکڑ, محترم آصف علی زرداری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں, 25-25 ایکڑ, تاکہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں مفت میں زمین, اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. اور اگر ابھی 21 لاکھ خاندانوں کو, خواتین کو اونرشپ کے ساتھ گھر دیے جا رہے, اس سے بڑا ثواب کا کام, اس سے بڑا نیکی کا کام, اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکیس کر کے دکھاؤ گے. بھائی ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا, کیونکہ ہمیں شہر شوکیس, کراچی سب کی شہر حق ہے, کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے, کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ, لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کراچی میں ابھی بلین روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن, وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں, بلینز آف روپیز کی, وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے, یلو لائن بھی شروع, وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی. وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا, ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے, کہاں سے کرنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں, لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں, ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز, کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ, باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولیں کہ ایک ہی شہر ہے, بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے, بے بس لوگ ہیں, جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے, جن کے پاس پیروں پہ جوتی نہیں تھی, جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی, ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارے جو شوکیس کام ہے, ایسا کوئی ایک کام, کوئی ایک جماعت بتا دیں. پی ٹی آئی آئی, اس نے صرف جھوٹے نعرے دیے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, صرف جھوٹ بولا, افراتفری دی, ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا. پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا. اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کی, کچھ نہیں کیا. اور اب بولے جی ہم نے ایک شہر بنا لیا بس. او بھائی پورے پاکستان کی بات کرو. اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے یہ کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو, تم ووٹ کس کو دیتے ہو. اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون سڑکوں پہ سفر کرے گا. اگر ہاسپٹل بنی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو, آپ کون سے صوبے سے ہو, تو آپ کو علاج کرا جائے. آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں. میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے این آئی سی بی ڈی کے او پی ڈی چلے جائیں, ایس آئی یو ٹی چلے جائیں, باقی جگہوں میں چلے. یہاں پہ لوگ ایران سے, افغانستان سے بھی علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں کے وہ آپ سائبر نائف پہ جا کے دیکھیں, آپ کو پیشنٹ ملیں گے ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہم تو عوام کی خدمت, خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے, خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے. نفرت, لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے, تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا, میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے. تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا, میری لڑائی غربت سے ہے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے, اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے, اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں. باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے.
صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, ہم سیاسی مخالف ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے, ہمیں لڑائی جھگڑا نفرت تعصب اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے, تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں, چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز, اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کی عزت کریں, اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں, اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت سٹوریاں نہ چھپوائیں, اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر, تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف, اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی, تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں ایک سال کا, وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی یہ ہوگی کہ آپ کا ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے, وہ ان پرنسپلز سے نہ ہٹے. یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاحی بہبود کا کام اس کو بند کر دے. ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں. تھر کول بھی جب شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا. ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر, پچھلے سارے مسئلوں کو بھول کر ایک پاکستان, اسٹرانگ پاکستان بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے, میں کہتا ہوں جتنے بھی ملک میں, وہ سب ایک ساتھ بیٹھے, انڈر ون روف بیٹھے, اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پالیسی ہے, لڑائی کی پالیسی ہے, تناؤ کی پالیسی, وہ ختم ہو. لوگ بیزار ہو چکے ہیں, لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں اس لڑائی سے. لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے کیا ریلیف مل رہا ہے, مجھے کیسے ریلیف ملے گا. اور مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں یہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کراؤں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ یہاں میں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ کی سروس پرووائڈ کروں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے میں اچھا پروگرام پیش کروں, جو کہ اس ملک کی معیشت کی شہ رگ ہے. اس کسانوں کو سب سے زیادہ میں سہولیات دوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کراپس لیں, پھر آپ کی کراپس ایکسپورٹ ہو. آپ کا ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے. آپ چلے گئے دوسری طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں, آپ کے پاس آپ دوسرے طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح پیسے ملک میں بنائیں. نہیں, آپ کا جو مین, آپ سب سارے آپشن یوز کریں. مین آپ کا جو ہے وہ اگر ایگریکلچر سیکٹر, تو ایگریکلچر کو مضبوط کس طرح کرنا ہے, کسانوں کو اور کاشتکار کو کس طرح مضبوط کرنا ہے, یہ پالیسی ہونی چاہیے. مزدوروں کے لیے پلان کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. کسانوں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا, آج وہ کامیاب ویژن ہے. اگر آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے 18 امینڈمنٹ کی تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ اختیار ملے. اگر لوگ بولتے تھے 18ویں ترمیم میں کیا فائدہ ملا, اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. اگر 18ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں NICVT بنتی, نہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل بنتے, نہ SIUT بنتی, نہ یہاں پہ لیور کو لنگز کے ٹرانسپلانٹ سینٹر بنتے, نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کی ہیں, یہ صرف 18ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ تھا. ورنہ یہی ہاسپٹل NICVT اور جنا ہاسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے, ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو. اور پھر ہوا کیا, جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. آج لاکھوں افراد, جب دل کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ اس کو پتا اس وقت اس کے دل میں کیا گزری ہوتی ہے. پہلے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے, کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاؤ ہارٹ کا پیشنٹ لے کر, بولے پہلے پیسے دو پھر بات کرو. یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو, آپ سے پرچی نام بھی کٹے گی, بس 1 روپیہ کوئی چارج نہیں کرے گا. آپ کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینٹس بھی ڈل رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی سب چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاسٹ. یہ ہے عوام کو ریلیف. عوام کو یہ چاہیے. عوام کو جھوٹے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلی پالیٹکس نہیں چاہیے. عوام کو جوڑیں آپس میں, مہربانی کر کے. میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں, عوام کو جوڑیں آپس میں, یہ نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں. یہ میری لیڈرشپ کا پیغام ہے. میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ نفرتوں کی سیاست کو ہمیشہ کے دفن کر کے سب ایک ہو کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں,
पुरानी बातों को छोड़कर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। थैंक यू। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, आज फिर कह रहा हूं कि एमक्यूएम और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये 0 + 0 = सिफर है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। 2008 का इलेक्शन देख लो, 2013 का इलेक्शन देख लो, 2018 का इलेक्शन देख लो, ये हमेशा आपस में मिलते हैं। पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है, हमेशा हार जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कारकर्दगी, उनके पूरा फैल, उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की रही है कि लोग, मैंने वही कहा था कि अभी आप ये नहीं हो सकता कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जलसे करे, इत्तेहाद बनाए और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? मैं उनके किरदार में नहीं जाना चाहता कि माजी में कराची का क्या हशर था, कोई घर से 11 बजे के बाद निकल नहीं सकता था, कराची को अंधेरों का शहर बनाया गया था, हर वक्त जो है बस वो बोरियां बिकती थी और मिलती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसा कुछ नहीं है, और उसको, कराची को पीसफुल सिटी बनाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। हम नहीं चाहते कि नफरत और सियासत को दोबारा किया जाए। नाम किसी के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम एमक्यूएम के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम पीएमएलएन के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं। उनको पूरा इख्तियार है और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं उन पर इस तरह की तनकीद करूं कि जी वो लोग क्यों आपस में मिल रहे हैं। वो मिलने दे जी, उनका काम है, पॉलिटिकल पार्टी तो मिलेंगे आपस में, उसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट तो मुझे पहले पता है, वो जो मैंने कहा कि 0 + 0 = 0। जी देखिए, इंट्रा पार्टी उनकी जैसी इलेक्शन हुई है, मैं समझता हूं कि वो एक चैलेंजिंग भी हो गई है और कंट्रोवर्शियल भी हो गई है बहुत। अब कुछ लोगों ने कहा है वो कोर्ट में जाएंगे, देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करती है। देखिए, एमक्यूएम अगर चाहती है कि जो उनकी मर्जी से पूरी हल्किया बंदियां की जाए तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले, जो पहले होता था। जिस तरह पहले, आपको याद नहीं है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे कि लोग जाते थे, क्या कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। धांधली की इजाजत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। पीपुल्स पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली का मुकाबला करेगी पूरे पाकिस्तान में। जहां जहां धांधली की कोशिश की गई, पीपुल्स पार्टी रजिस्ट करेगी। जहां पे अगर उनके हल्का बंदियों का कोई है तो वो जो आईनी रास्ता है, वो आईनी रास्ता हर कोई इख्तियार करे, हमें उस पर एतराज नहीं है। फिर वो डिसाइड करें। हमें खुद इस वक्त हमारे जो अभी डिलिमिटेशन हुई है, पीपुल्स पार्टी को सख्त शदीद उस पर एतराज आता है। हमारी सीट्स जो है वो कम कर दी गई हैं, हमारे मुख्तलिफ इजलास से हमारी सीटों को कम किया गया है। हम उसको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उसको हम लोग कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं करेंगे हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। देखिए जी,
یہ جو کمپلینٹ اس طرح کی ہیں اس کو بالکل ایڈریس کیا جائے گا. ابھی تو ہم حکومت میں نہیں ہے لیکن شہری تو ہے نا, اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو آپ کی ساری شکایتوں کو میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ ریز کروں گا. یہ وقاص صاحب, آپ نے ذکر کیا نون لیگ کے اوپر جو بھی چارج شیٹ کی ہوئے دعووں کو بناتے ہیں, ایک ایسی جماعت جو کہ متنازع ہے کہ وہ ہے, ان کے ساتھ 16 ماہ حکومت آپ کا جرم ہے, مجبوری جواب یا غلطی تھی, 16 ماہ حکومت ایسی جماعت کے ساتھ کیوں کی آپ نے؟ دیکھیں جی, اس وقت اس ملک میں ایک بیوقوف, اور میں بے وقوف سے زیادہ بول دوں کہ ایک ایسا شخص حکمران تھا جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا تھا, اور اس کا واحد حل یہ تھا کہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا جائے, جو پیپلز پارٹی نے کیا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس طرح نکلا تو ایک مخلوط حکومت بنی. مخلوط حکومت کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو آگے لے کے جائے. اس میں جو محکمے